مثل اعلیٰ ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رب مجھے یاد کرتا ہے۔ پوچھا گیا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو اللہ میرا چرچا فرماتا ہے۔ ہم زمین والوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، وہ فرشتوں کی جماعت میں ہمارا ذکر فرمائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، تمہارے سارے کام بن جائیں گے، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اسٹریس کے سولوشن کے لیے انسان کہاں جاتا ہے؟ کوئی ڈرگز استعمال کر رہا ہے، کوئی الکوہول استعمال کر رہا ہے، کوئی زنا کے اڈے پہ، کوئی پب پہ، کوئی جوئے کے اڈے پہ، کہیں جا کر اپنے اسٹریس کا سولوشن کرتا ہے۔ لیکن قرآن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریس کا سولوشن کیا بتایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، ان میں سے سب سے چھوٹی بیماری اسٹریس ہے، غم ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جب کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے اللہ اس کے غم کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ اس کے ذکر کے اندر پرابلم کا سولوشن ہے۔ اسٹریس ہے، دل بے چین ہے، اداس ہے، غمگین ہے، پریشان ہے، اچھا نہیں لگتا، تو میرے کریم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دل کا اطمینان موجود ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ تسبیح اللہ کو بہت پسند، تسبیح سے دانے نہیں مت سمجھیے گا، تسبیح سے مراد سبحان اللہ پڑھ، سبحان اللہ بہت پسند ہے اللہ، اتنا پسند کہ آپ اندازہ لگائیں نماز میں کھڑے ہوں تو تعوذ اور تسمیہ بعد میں پڑھنا، پہلے ثنا پڑھو، اور ثنا کی ابتدا ہے سبحانک اللہم وبحمدک۔ رکوع میں جاؤ سبحان ربی العظیم، سجدے میں جاؤ سبحان ربی الاعلیٰ۔ کیوں؟ اور یہ تسبیح اللہ کو اتنی پسند کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہو کہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے اگر کوئی پاک ہے تو میرا مولا پاک ہے۔ اللہ کو یہ تعریف اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ مولا اس تعریف کی برکت سے مصیبتوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ میں اس پر صرف 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں، وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ مانگتے ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی بچے کی زبان نہیں تو اللہ زبان عطا فرما دے، بولنے کی قوت عطا فرما دے، لیکن کیوں مانگتے ہیں؟ ہمارے مانگنے کا ریزن یہ ہوتا ہے تاکہ معافی ضمیر کسی کے سامنے پیش کر سکیں، کوئی بات کرنی ہو تو کر سکیں۔ قربان چاہیے، میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قرآن میں پڑھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ زبان کی گرہ کو کھولنے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مولا میں تیری تسبیح کر سکوں اور تیرا ذکر کثرت سے کر سکوں۔ زبان مانگو تو اللہ کے ذکر کرنے والی زبان مانگو، اللہ کی تسبیح کرنے والی زبان مانگو۔ اور یاد رکھیں جسے اللہ 3 نعمتیں عطا فرما دے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لسان ذاکر، ایسی زبان اللہ نے عطا فرما دی جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، ایسی زبان والا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ وقلب شاکر، اور ایسا بندہ جس کا دل اللہ کا شکر ادا کرتا ہو، اور اس شخص کو اللہ ایسی مومنہ صالحہ بیوی عطا فرما دے جو نیکی میں اس کی مدد کرتی ہو۔ اللہ جس کو یہ 3 نعمتیں عطا فرما دے وہ خوش نصیب ہے، خوش نصیب ہے۔ پرابلم میں ہے نا، بہت سارے پرابلم سے، آئیے سولوشن سمجھیں۔ دیکھیں غموں کا پہاڑ انسانوں پر ٹوٹا ہوا ہے، پوری دنیا میں مصائب کے بادل منڈلاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، امت مسلمہ ہر چہار جانب بے سر و سامانی کے اندر گرفتار نظر آ رہی ہے۔ کیا ہے ان مصیبتوں سے نجات کا سامان؟ یقیناً ایجوکیشن میں آگے بڑھو، یقیناً اخلاق کو سنوارو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر بھی بے پناہ ضروری ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے نا،
40 روز تک کیا پڑھا تھا انہوں نے؟ ونادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دریا کی بھی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی بھی تاریکی، اس میں حضرت یونس علیہ السلام موجود ہیں. لیکن جیسے انہوں نے پڑھا تو قربان جائے گی قرآن کی ان الفاظ پر، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، غم سے نجات عطا فرما دی، اور ہم ایسا ہی مومنوں کو بدلہ عطا فرماتے ہیں. اب اس میں اللہ کو کون سی چیز پسند آئی؟ تحلیل تو تھی لا الہ الا انت، لیکن مینشن پروردگار نے قرآن میں کیا کیا؟ فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہوتے. پتا چلا سبحان اللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے. جب کوئی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو میرا کریم بہت خوش ہوتا ہے، بہت راضی ہوتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں مانتا ہوں کہ اس وقت عالمی سطح پر ہم بے سر و سامانی کے شکار ہیں، لیکن ایسی سچویشن کے اندر بھی قرآن ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ دیکھو ان چیزوں کو تم تلاش کرو اور پھر اس کو فالو کرو. تمہارے پرابلمز کے سولوشن اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں رکھا ہے. غم ہزار ہوں، پریشانیاں ہزار ہوں، مصیبتوں کے بادل ہزار منڈلا رہے ہوں، محنت بھی کرو، تجارت کے لیے بھی نکلو، مقابلے کے لیے بھی، علمی مقابلے کے لیے بھی نکلو، لیکن اللہ کے ذکر سے غفلت مت برتنا. اپنی کوششوں پر بھروسہ نہیں، اللہ کے کرم پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاؤ. اس کے ذکر کی برکت سے اللہ کامیابی عطا فرما دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کے عادی بن جائیں. اب ذکر کا ایک معنی یہ بھی ہے، ذکر کا معنی ہوتا ہے ایک تو زبان سے اللہ اللہ کرنا، یا سبحان اللہ پڑھنا، یا اللہ اکبر پڑھنا، یہ بھی. اور ذکر کے معنی ہوتا ہے یاد کرنا. توجہ چاہوں، ذکر کا ایک معنی ہوتا ہے یاد کرنا. ہر وقت اللہ کو یاد رکھو، ہر وقت. Why is that on your car? ہر وقت تجارت کر رہے ہو نا، اور اس وقت حلال و حرام کا مسئلہ ہے، تو اللہ کے ذکر سے مراد یہاں یہ بھی ہے کہ تم اس وقت اللہ کو یاد کر لو، یہ جو میں کر رہا ہوں صحیح ہے یا نہیں. یہ یاد کر کے صحیح پر عمل کرنا، اس کو بھی اللہ اپنے ذکر میں شامل فرما لے گا. نگاہ اٹھنا چاہتی ہے غیر کی طرف، اللہ کو یاد کر لو، میرا مولا دیکھ رہا ہے، گردن جھکا لی تو میں اللہ کے ذکر کا ثواب اللہ عطا فرما دے گا. اس طریقے سے آپ بہت ساری چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. ہم سب کے دل پر زنگ لگ چکا ہے، اور اس دل کے زنگ کا علاج اس کا ذکر ہے، قرآن مقدس کی تلاوت ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہمارا یوتھ، بہت سارے نوجوان اس وقت اسٹریس کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. میں خاص طور پر پرابلمز کے اندر گرفتار یوتھ سے کہوں گا کہ اپنے دوستوں سے پرابلم کا سولوشن مت تلاش کرو، اپنے دوستوں کی بجائے علماء اور مشائخ کے پاس جاؤ اور ان کے پاس جا کر اپنا پرابلم پیش کرو، تاکہ وہ تمہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں پرابلم کا سولوشن بتائیں. ایک آخری بات اور عرض کر دوں، نوجوانوں میں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، شوق ہے، اچھی بات ہے، لیکن بڑی عجیب پوزیشن ہو گئی ہے. علماء کی لکھی ہوئی سیرت کی کتابیں نہیں پڑھتے، کوئی نان مسلم اسکالر نے لکھی ہو تو اس کو پڑھتے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سیرت کی ان کتابوں کو پڑھو جو علماء اہل سنت نے لکھی ہے، تاکہ صحیح نالج آپ تک پہنچ سکے، صحیح سرکار کی زندگی آپ تک پہنچ سکے. اور یہ بات یاد رکھیں، بس یہاں پر میں ختم کرتا ہوں، آج کیا وجہ ہے کہ ہمیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں دشواری پیش ہو رہی ہے؟ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ نہیں بناتے. عاشق رسول کہنا بہت آسان ہے، لیکن پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈیفیکلٹ ہے.
اور کیوں ڈیفیکلٹ ہے، کس کے لیے ڈیفیکلٹ ہے، اسے بھی قرآن نے مینشن کیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اس کے لیے حضور کی زندگی پر عمل کرنا دشوار نہیں ہوتا. حضور کو آئیڈیل وہی بناتا ہے جو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرتا ہے. یہ ذکر سے غفلت کا نتیجہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تحریک کے ماحول سے جو بندہ وابستہ ہو اس کی زندگی میں چینجز پیدا ہو، انقلاب پیدا ہو. الحمدللہ ہم تو سال میں ایک مرتبہ حاضر ہو جاتے ہیں. ساری محنتیں ہمارے ساتھیوں کی، علماء کی، مولانا یونس صاحب قبلہ کی، ان سب کی کاوشیں ہیں اور ان سب کی کاوشوں سے یہ کارواں چل رہا ہے. اور خاص طور پر یہ حضور مفکر اسلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ حوصلہ بھی ملتا ہے، ہمت بھی ملتی ہے اور دعائیں بھی ملتی ہیں، اور الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں. اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی.